ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. ہم نے 6 گھنٹے میں بتایا کہ اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے, اس کو یہ بھی بیماری ہے. وہ شاید وہ جہاز پہ بھی نہ چڑھ سکے, وہ شاید مر جائے گا. شیرین کے آنسو آ گئے کیبنٹ میں, اور شیرین کے آنسو آنے آسان کام نہیں ہے. اسپیکر صاحب, نواز شریف اور آصف زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں سٹیٹس کو کے ہیں, دونوں کی جائیدادیں اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. نہ ایک نے اقتصاب کرنا ہے, نہ دوسرے نے کرنا ہے, کیونکہ دونوں کی جب نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے, نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ پیسہ باہر کیسے گیا. ان کے ساتھ مل کے نہ کرپشن ختم ہوگی, نہ ملک میں ٹیکس کلیکشن ختم ہوگی, نہ کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ دونوں سٹیٹس کو کا حصہ ہے اور دونوں اکٹھے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں اندر سے. دونوں اس سے زیادہ ایسی سیاست والی پریس کانفرنس تو میں نے شیخ رشید کو بھی نہیں کرتے سنا. اور میں آپ نے غیر جانبدار نہیں رہے سیاست. اس پریس کانفرنس آپ نے کی تو کم از کم وہ جو چوروں کے ٹولے بیٹھے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ سارا نشانہ عمران خان کے اوپر. ڈی جی آئی ایس ہے, کان کھول کے سن لو میرے. میں جو چیزیں جانتا ہوں, میں اپنے ملک کی خاطر, اپنے اداروں کی خاطر میں چپ ہوں. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے, پاکستان نہیں بدلا, دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے, اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں, کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں میں. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل, ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا, یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے, لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو, وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم, اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر, ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا. یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامہ اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تب ختم ہوں گا, مجھے کوئی پارٹی نہیں ختم کر سکتی, تحریک انصاف کو کوئی ختم نہیں کر سکتی. تحریک انصاف تب ختم ہوگی جب ہم اپنے نظریے سے ہٹیں گے. جس دن ہم نظریے سے, اب میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے فیوچر لیڈرز نکلیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑی لیڈرشپ کی کمی ہے. لوگوں کے اندر ویژن نہیں ہے, لوگوں میں سٹینڈ لینے کی کیپبلٹی نہیں ہے, قربانی کی کیپبلٹی نہیں ہے. لیڈر مشکل وقت سے گزرتا ہے. سارے لیڈر, کوئی بھی آج تک اٹھا کے دیکھ لیں, مشکل وقت سے گزرے بغیر لیڈر نہیں بنتا. شارٹ کٹ سے تو شارٹ کٹ ڈیزیز ہی بنتا ہے, کبھی لیڈر نہیں بنتا. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. میں انشاءاللہ اگر ہماری گورنمنٹ آئے گی میں تو چھوڑوں گا نہیں, میں تو پکڑ لوں گا آپ کو سب کو.
میں تو نہیں چھوڑوں گا. اس طرح کی زبان استعمال کرے اور پرائم منسٹر بڑی خوشی سے معصوم سا چہرہ بنا کے ہنس رہا ہو اور تماشا دیکھ رہا ہو کہ ایک آدمی ایک پارلیمنٹری لیڈر کو ذلیل کر رہا ہے اور آپ اجازت دے دیں اور پھر جب وہ بولنے لگے تو یہاں شور مچا دے. حوصلہ رکھو, دلیر ہو, دل گردہ رکھو. سنو میری بات ہے, ان کو تکلیف پہنچے گی, میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو. میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا, ان کو رلاؤں گا میں. میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. آپ کے سب سے پہلے گھبرانا. You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission in life. میں خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. یہ سن لو, نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. متھے رنگ دیا گا اور میں کلا ہی کافی ہوں. جو مرضی تم کر لو, تم یہ الیکشن نہیں جیت سکتے کیونکہ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے. میں چاہتا ہوں جلدی سے نیا پاکستان بن جائے, اس لیے تاکہ میں شادی کر لوں. دل کی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر ڈر کس چیز کا. Inshallah, the time is coming where in the Muslim world we should have democracies rather than dictators and kings running Muslim countries who do not represent the Muslim public opinion. And because they do not represent the Muslim public opinion, خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے. ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے, واپس دھمکیاں دو ان کو. جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کے آپ کو انسان ذلیل کر سکتا ہے. کوئی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور زندگی موت, سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کا ہوتا ہے. اللہ نے انسان کو آزاد کر دیا ہے. سن لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین کو رینگتے ہیں. اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو, جدھر انصاف نہ ہو. اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے اگر اس ملک کی قیادت پہ پہنچا تھا تو اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پہنچا تھا. وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے اندر نہیں پالا گیا تھا. وہ نواز شریف کی طرح جنرل جنانی کے گھر پہ سریا لگاتے نہیں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بنا تھا. 22 سال محنت کی. کبھی میں ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور جو بھی ان کے پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قوم چوروں کو تسلیم کرے گی ان کا بھی مقابلہ کروں گا, کبھی ہار نہیں مانوں گا. جب آپ جیتتے ہیں تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی تالیاں بجانی شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ جب ہارتے ہیں
تو آپ کے گھر والے بھی منہ ادھر کر لیتے ہیں. پہلے مجھے یونائٹڈ نیشن جانے دو, دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو, کشمیر کا کیس لڑنے دو, دنیا کو بتاؤں کہ یہ جو کشمیر ہے, یہ کشمیر کو اگر مسئلہ حل نہ کیا, اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا.